السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تبلیغ القرآن والحدیث۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ایک غلام جسے معاشرے میں حقیر سمجھا جاتا تھا، اسلام میں ایسا مقام کیسے حاصل کر سکتا ہے کہ جنت میں اس کے قدموں کی آہٹ سنی جائے؟ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان کی روشنی کو کیسے اپنایا؟ وہ کون سے مظالم تھے جو کفار مکہ نے ان پر توحید کی جرم میں ڈائے، اور پھر یہ غلام کیسے اسلام کے پہلے مؤذن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی بنے؟ تو آئیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ایمان، صبر اور استقامت کی اس عظیم داستان کو تفصیل سے جانتے ہیں، جو ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ کی دین پر استقامت رکھنے والوں کو کیسے انعامات ملتے ہیں۔ ناظرین، اسلام کی تاریخ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایک روشن مثال ہے۔ آپ کا ایمان، صبر اور توحید پر استقامت ہمیں دین اسلام کی حقیقی اصولوں کی یاد دلاتی ہیں۔ یہ داستان آپ کی اسلام سے پہلے کی حالت، اسلام لانے کا واقعہ، مشرکین مکہ کے مظالم اور آپ کی آزادی کی مکمل تصویر پیش کرتی ہیں۔ ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشہ کے ایک غلام تھے۔ آپ کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ آپ کے والدین بھی غلام تھے، اور اسی حیثیت میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے مکہ میں اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ آپ کا تعلق ایک افریقی نسل سے تھا، جس کی وجہ سے عرب معاشرے میں آپ کو حقیر سمجھا جاتا تھا۔ آپ امیہ بن خلف کے غلام تھے، جو قریش کا ایک بڑا سردار اور اسلام کا شدید دشمن تھا۔ امیہ بن خلف آپ کو سخت کاموں پر مجبور کرتا تھا اور غلامی کی سختیوں میں جکڑ کر رکھا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے متاثر ہوئی۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، توحید کے پیغام اور برابری کے اصولوں کو قریب سے دیکھا اور محسوس کیا کہ یہ دین انسانیت کی فلاح کے لیے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست دعوت پر اسلام قبول کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ کے دیگر غلام، کمزور اور نچلے طبقے کے افراد اسلام کی طرف مائل ہو رہے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے توحید کا کلمہ پڑھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کیا، تو یہ فیصلہ ان کے لیے ایک انقلابی قدم تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے توحید کا کلمہ پڑھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کیا، تو یہ فیصلہ آپ کے لیے ایک انقلابی قدم تھا۔ آپ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ وہ اب لات و عزیٰ جیسے بتوں کی عبادت نہیں کریں گے، بلکہ صرف اللہ واحد کی بندگی کریں گے۔ چنانچہ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے توحید پر استقامت دکھائی، اور یہی استقامت ان کے لیے مکہ کی کفار کی نفرت کا سبب بنی۔ ناظرین، جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو امیہ نے ان پر ظلم کا برمار شروع کیا۔ امیہ بن خلف آپ کو دوپہر کے وقت جب مکہ کی زمین آگ کی طرح جل رہی ہوتی، جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا تھا، پھر ان کی سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ وہ ہل نہ سکے۔ ان سے کہا جاتا کہ لات اور عزیٰ کے آگے جھک جاؤ، لیکن وہ صرف احد احد کہتے رہتے۔ ناظرین، امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس مظلومیت کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ایک ہی کلمہ احد احد کفار کے لیے ناقابل برداشت تھا، لیکن وہ اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹے۔ آپ کو رسیوں سے باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، بچے اور بڑے آپ پر ہنستے اور مذاق اڑاتے، آپ کے جسم پر کوڑے مارے جاتے اور خون بہتا رہتا، لیکن وہ آپ ثابت قدم رہے۔ آپ کو زنجیروں میں جکڑ کر کئی دن بھوکا پیاسا رکھا جاتا۔ اس دوران بھی آپ کو بتوں کی عبادت کا کہا جاتا، لیکن آپ کے لبوں پر ہمیشہ اللہ کی وحدانیت کے الفاظ رہتے۔ امیہ بن خلف آپ کو گرم لوہے سے جلانے کی دھمکی دیتا تھا۔ بعض اوقات آپ کو پانی میں ڈبو کر مارا جاتا اور کہا جاتا کہ وہ اپنی ایمان سے باز آ جائے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام مظالم کے باوجود اپنی استقامت برقرار رکھی۔
آپ کے لبوں پر ہمیشہ احد احد رہتا۔ یہ آپ کی اللہ پر ایمان کی مضبوطی اور توحید کے پیغام سے وابستگی کی علامت تھی۔ ناظرین، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو شدید مظالم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو انہوں نے امیہ بن خلف سے کہا کہ بلال کو آزاد کر دو۔ چنانچہ امیہ بن خلف نے انہیں بہت زیادہ قیمت بتائی تاکہ ابوبکر رضی اللہ عنہ خریدنے سے باز رہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امیہ بن خلف کو 9 اوقیہ دے کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید لیا اور فوراً آزاد کر دیا۔ ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام میں بہت اونچا مقام پایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پہلا مؤذن مقرر کیا۔ آپ کی اذان اسلامی تاریخ کا ایک یادگار حصہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ ہر غزوے میں شریک ہوئے اور اپنی جان، مال اور وقت اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دی گئی۔ چنانچہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہیں کہ ایمان پر استقامت ہر حال میں ضروری ہے۔ صبر اور قربانی کا راستہ جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اسلام رنگ، نسل اور معاشرتی حیثیت کے فرق کو مٹا دیتا ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔